اوپر یہ تھا کہ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، یعنی یہ انبیاء کرام جن کا ذکر ہوا، ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف آئے جنہوں نے نماز کو برباد کیا اور خواہشات کے پیچھے چلے. فسوف یلقون غیا، تو وہ غی کا سامنا کریں گے. الا من تاب، مگر وہ جنہوں نے توبہ کی یعنی کفر سے باز آئے اور اس کی وامن اور ایمان لائے، اس کی شرط کے ساتھ، یعنی ایمان اور اقرار سب ان میں پایا گیا. وعمل صالحہ، اور نیک کام کیا ایمان لانے کے بعد، کیونکہ قبل ایمان جو عمل ہوا اس کا اعتبار نہیں. فاولئک یدخلون دو قرات ہے، پہلے تفسیر کی ہے یدخلون کی، تو وہ ہیں جو جنت میں داخل کیے جائیں گے، یا کہ ضمہ اور خاء کے فتح کے ساتھ. ابن کثیر مکی اور ابو عمرو بصری، ابو بکر شامی کی، ابو بکر شعبہ کی قرات ہے. ولا یظلمون شیئا، تو شین کی دو ترکیب کہ ظلم مانا نقصہ ہو تو شین مفعول بھی ہوگا، مفعول بھی، اور مفعول بھی ثانی، مفعول بھی اول جو ہے تو نائب فاعل ہو گیا. دوسرا یہ شین ہے کہ کچھ بھی ان سے کم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اعمال کی جزا میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا اور اس کو ان سے روکا نہیں جائے گا بلکہ دگنا کیا جائے گا. یا یہ ہے کہ شہن ظلم بمعنی ظلم کرنا، فی غیر محلی اقرار بشے، کسی چیز کو ضرر پہنچانا اس معنی میں ہو تو یہ مطلب ہوگا کہ ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچایا جائے گا، تو شہن ظلمن کے معنی میں ہو کر کے مفعول مطلق ہوگا. یا لا یظلمون شیئا من الظلم. اب اس کے بعد ہے جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب. اس میں یہ ہے کہ جنات عدن ترکیب میں الجنہ جو پہلے آیا، اولئک فاولئک یدخلون الجنہ، جنات عدن، الجنہ یہ مبدل منہ اور جنات عدن اس سے بدل ہے. پھر التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، یہ موصول صلہ مل کر کے اس کی صفت ہے. تو اس پر دو اعتراض وارد ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ الجنہ معرفہ ہے اور جنات اس سے جنات عدن یہ نکرہ ہے، چونکہ عدن جو ہے نکرہ ہے اور اس کی طرف جنات مضاف ہوا تو نکرہ کی طرف اضافت سے معرفہ نہیں بنتا ہے، نکرہ ہی رہتا ہے. جیسے کتاب و رجل، کسی کی کتاب، تو کسی کی کتاب تو کوئی متعین تو ہوئی نہیں، اور کتاب و زید تو متعین ہو جائے گی، تو نکرہ کی طرف اضافت سے یہ معرفہ نہیں بنا، نکرہ ہی رہا. اور جب معرفہ سے بدل لایا جاتا ہے تو اکثر اس کے قائل ہیں کہ نکرہ موصوفہ ہونا چاہیے، جیسے لنصفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبہ، تو الناصیہ یہ معرفہ ہے، اس کا بدل آیا ناصیہ، تو کاذبہ اس کی صفت بھی آئی، تو بدل جو ہے یہ نکرہ موصوفہ ہوا. یہاں نکرہ موصوفہ ہے نہیں، تو یہ بدل کیسے بنے گا؟ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ التی صفت ہے، التی موصول صلہ مل کر کے بہرحال معرفہ ہے، تو یہ معرفہ جو ہے یہ جنات نکرہ کی صفت کیسے بنے گا؟ تو اس کے لیے کہا ہے کہ جنات عدن یہ علم ہے، اور علم ہونے کی وجہ سے یہ معرفہ ہو گیا، اور جب معرفہ ہو گیا تو معرفہ سے معرفہ کے بدل ہونے میں کوئی کلام ہی نہیں ہے. اور پھر جب معرفہ ہو گیا تو التی جو معرفہ ہے اس کی صفت بھی بن جائے گا، اس میں بھی کوئی کلام نہیں ہے. تو پہلی بات یہ کہ یہ بدل ہے الجنہ سے، جو یدخلون جنہ میں ہے، اس لیے کہ جنت جو ہے جنات عدن پر بھی بس، اچھا عدن کا لغوی معنی ہے ادنا یا ادنا بسنا، اقامت کرنا، اس لیے کہ جنت جو ہے جنات عدن پر بھی مشتمل ہے، اس لیے کہ جنت جنس ہے اور اس کے تحت بہت سی افراد ہیں. دوسری ترکیب یہ ہے کہ یہ منصوب پر بنائے مد ہو، یعنی امدہ ہو جنات، آنی جنات، تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. اب عدن کو کہا کہ یہ معرفہ ہے، اور جب معرفہ ہوا تو جنات اس کی طرح مضاف ہو کر کے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. معرفہ کیسے؟ اس کی دو وجہ بتائی کہ اس لیے کہ یہ معنی عدن یعنی اقامت کا علم ہے، تو جس طریقے سے ذات کے مقابل علم ہوتا ہے ویسی معانی کے مقابل بھی علم ہوتا ہے. جیسے برہ بمعنی برن، نیکی کے معنی میں یہ علم ہو گیا،
تو ویسی عدن بمعنی اقامت، اس کا علم یہ ہو گیا عدن، اس لیے کہ یہ معنی عدن کا علم ہے، اور عدن کا معنی ہے اقامت، یہ کہ سرزمین جنت کا علم ہے کہ جنت کا ایک حصہ ہوگا جس کا نام عدن ہوگا، تو سرزمین جنت کا علم ہو تب بھی معرفہ ہو گیا، اور جب معرفہ ہو گیا تو جنات اس کی طرح مضاف ہو کر کے یہ بھی معرفہ ہو گیا۔ اب سرزمین جنت کو عدن کیوں کہا گیا؟ عدن کا معنی تو رہنا بسنا، رہنا بسنا تو ہے نہیں، تو اس کو کہا کہ یہ مجاز مرسل کے طور پر رہنے کی جگہ ہے، تو اس کو رہنے سے معصوم کر دیا گیا، تسمیۃ المحل باسم الحال، کیونکہ اس میں اقامت ہوگی تو خود ہی کو اقامت کہہ دیا گیا۔ تو یہ سرزمین جنت کا عالم ہے، اس لیے کہ یہ اقامت کی جگہ ہے۔ التی وعد الرحمن عباد، التی موصول ہے، وعد الرحمن والا جملہ صلہ ہے، صلہ میں کوئی آیت چاہیے موصول کی طرف، لیکن آیت فضلہ ہو تو حذف اس کا جائز ہوتا ہے، تو اصل اس کی وعد ہر رحمان ہو، تو یہ ہاں جو ہے یہ التی کی طرف عائد ہوگا، وہ جس کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے بالغیب، غیب کے ساتھ یہ ترکیب میں کیا ہوگا، تو دو ترکیب بیان کی ہے، ایک یہ کہ وعدہ میں ہا جو ہے وہ ذوالحال، اور بالغیب اس سے حال، جس کا وعدہ کیا ہے ملتبستاً بالغیب، اس حالت میں کہ وہ غائب ہے۔ دوسرے یہ کہ عبادہ سے حال ہو، عبادہ بالحال ہو، اور بالغیب اس سے حال، یعنی ملتبسین بالغیب، بندے سے اس حالت میں کہ وہ غائب ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ سارے بندوں سے یہ وعدہ ہے، کیونکہ جمع میں جمع کی اضافت ہے، اور جمع کی اضافت استغراق کا فائدہ دیتی ہے، جیسے اجتماع علماء البلد، تو اس سے سمجھا جائے گا کہ سبھی لوگ جمع ہوئے اور سبھی سے وعدہ ہے نہیں، تو یہ کیسے آیا؟ تو اس کو بتا کہ عبادت یہ یہاں پہ اضافت برائے عائد ہے، کیونکہ اس سے پہلے عباد کا ذکر آ چکا ہے، وہ عباد وہ ہے من تاب وآمن وعمل صالحا، تو وہ عباد جو ان صفات سے موصوف ہوں گے انہی سے وعدہ ہے، تو معہود ہونے کی وجہ سے یہ مطلب ہوگا کہ یعنی اپنے ان بندوں سے توبہ کرنے والے، ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والے ہیں، جیسا کہ ان کا ذکر پہلے گزرا۔ ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ اپنی طرف اضافت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی طرف جس کی اضافت کرتا ہے تو اس کی خصوصیت کے لیے، تو اب اس سے ان کی خصوصیت ظاہر ہوگی، اور خصوصیت کے لائق وہی بندے ہیں جو ان صفات سے موصوف ہوں، توبہ، ایمان، عمل صالح سے۔ دوسری وجہ مخصوص ہونے کی یہ ہے کہ ان کی اپنی طرف اضافت کی ہے، اور یہ اضافت برائے اختصاص ہے، اور اختصاص کے قابل یہی لوگ ہیں۔ بالغیب کی وہی ترکیب بیان کی کہ وعدہ میں ہا جو ہے وہ ذوالحال، اور یہ اس سے حال ہے، یعنی وعدہ وہی غائبۃ عنہم غیر حاضرہ، کہ اس جنت کا وعدہ کیا اس حالت میں کہ وہ ان سے غائب ہے، موجود نہیں ہے، یا عبادہ سے حال ہو اس حالت میں کہ وہ اس سے غائب ہیں، اس کا مشاہدہ نہیں کر رہے ہیں، ملتبسین بالغیب کے معنی میں لے کر کے اس سے حال ہو جائے۔ انہو کان وعدہ مأتیہ، بے شک اس کا وعدہ ایسا ہے جس پر لوگ آئیں گے، عطایاتی اتیان آنا، آتی آنے والا، ماتی جس کے پاس آیا جائے۔ تو اب انہو میں ضمیر یا تو ضمیر شان ہے، یعنی حال یہ ہے، شان یہ ہے کہ اس کے وعدے پر حاضر ہونا ہے، یا یہ ہے کہ ضمیر رحمان کی طرف، کہ رحمان اس کا وعدہ ایسا ہے جس پر حاضر ہونا ہے، تو وعدہ تو سابق میں گزر چکا، مستقبل میں اس پر کوئی حاضر کیسے ہوگا؟ تو اس کو کہا کہ مصدر معنی میں اس مفعول کے معنی میں موعود کے، یعنی اس کا موعود جو ہے یعنی جنت جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، یہ موعود ایسا ہے جس پر لوگ حاضر ہوں گے، اس کو کہا ہے کہ وعدہ اے موعود ہوں، اس کا وعدہ یعنی موعود، اور موعود کیا ہے؟ جنت، یہ آئی جانے والی ہے، یعنی لوگ اس کے پاس آئیں گے۔ اب اس جنت کی صفت میں یہ فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، اس میں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے مگر سلام۔ تو لغون کیا ہے؟ فیشن، بیہودہ یا جھوٹ یا مالا تعالی تحت من الکلام، یا ایسی بات جس کے تحت کوئی فائدہ نہ ہو، اور یہ وہ بات ہے جو ساقط ہو، ڈال دی ہوئی یعنی ساقط۔ اس میں تنبیہ ہے، جنت کی یہ صفت کیوں بیان کی گئی کہ جنت تو دار السلام ہے، دار التکلیف نہیں ہے،
لیکن دارالسلام جو ہے وہ بھی لغو سے محفوظ رکھا جائے گا. تو یہ جو دارالتکلیف ہے دنیا، اس میں لغو سے بچنا کتنا ضروری ہے کہ جب دارالسلام کو اس سے محفوظ رکھا گیا ہے تو دارالتکلیف میں لغو سے اجتناب ضرور چاہیے. تو اس میں تنبیہ ہے اس بات پر کہ لغو سے بچنا اور پرہیز کرنا واجب ہے، اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پاک رکھا ہے اپنا وہ گھر جس میں کی تکلیف نہیں ہے. تو اس میں لغو نہیں سنیں گے مگر سلام. تو اب سلام کا کیا مطلب ہے؟ یعنی وہ ملائکہ کا سلام سنیں گے یا بعض کا بعض پر سلام سنیں گے، یا سلام کا لغوی معنی کہ سلم اسلموں سے سلامن یعنی سلامتی والی بات سنیں گے، یا وہ اس میں نہیں سنیں گے مگر ایسی بات جس میں کہ عیب سے اور نقص سے سلامت رہیں. تو ظاہر ہے کہ ایک دوسرے کا سلام یا ملائکہ کا سلام یا سلامتی والی بات یہ لغو کی قبیل سے نہیں ہے. تو یہ مستثنی منقطع ہوگا، کیونکہ جب مستثنی منہوں کے جنس کا ہو تو مستثنی متصل ہوتا ہے، اور سلام لغو کی جنس سے نہیں ہے، لہذا یہ مستثنی منقطع ہے. تو جمہور کے نزدیک یہ استثناء منقطع ہے. اور ایک مطلب اور بیان کیا گیا، یہ سلام کا مطلب ہوتا ہے سلامتی کی دعا، یعنی اللہ تم کو سلامت رکھے. تو جو دارالسلام میں ہو تو یوں ہی سلامت رہیں گے، چاہے کوئی سلامتی کی دعا کرے یا نہ کرے. تو گویا کہ یہ دعا بیکار ہے، اس لحاظ سے وہ لغو ہے. لیکن اس میں عزت کا فائدہ ہے کہ سلام ہوتا ہے اعزاز کے لیے، تو اعزاز کی وجہ سے بالکل لغو نہیں ہوا، لیکن ظاہراً لغو ہوا کہ جب اس کا مطلب ہے سلامتی کی دعا، اور سلامتی ان کو یوں ہی حاصل ہے جب سلامتی کی دعا حصول ہے، تو یہ اس طور پر استثناء متصل بن سکتا ہے. اور کہا گیا کہ سلام کا معنی ہے سلامتی کی دعا، کیونکہ دارالسلام والے سلامتی کی دعا سے بے نیاز ہیں. تو اس کا ظاہر لغو اور بیکار بات کے قبیل سے ہے اگر اس میں اعزاز کا فائدہ نہ ہوتا. اسی لیے ظاہر کہا کہ معنی کے لحاظ سے تو چونکہ اعزاز کا فائدہ ہے اس لیے بالکل لغو نہیں ہے. دوسری خوبی جنت کی بیان کی گئی کہ ان کے لیے اس میں ان کا رزق صبح و شام ہوگا. تو جنت میں یہ صبح و شام پیدا ہوتے ہیں کوکب کے طلوع و غروب سے. سورج نکلتا ہے تو طلوع ہوتا ہے، ڈوبتا ہے تو غروب ہوتا ہے، اور پھر اسی سے رات دن پیدا ہوتے ہیں، اسی سے صبح و شام ہوتے ہیں. جنت میں دائماً روشنی ہوگی، تو وہاں صبح شام تو ہوگی نہیں. تو پھر صبح شام ان کا رزق ہوگا، اس کا کیا مطلب؟ تو اس کو کہا کہ دنیا کے حساب سے صبح شام کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت پر ان کو رزق ملے گا. ایتونا بارزاقہم مقدار طرفی النہار من الدنیا، یعنی ان کے پاس ان کا رزق لایا جائے گا دنیا میں سے دن کے دونوں کناروں کی مقدار پر، ایک کنارہ صبح دوسرا کنارہ شام. لا لیل ولا نہار سما بنا وہاں، اس لیے کہ وہاں نہ رات ہوگی نہ دن ہوگا، کیونکہ وہ ہمیشہ روشنی میں ہوں گے. تو رات دن کا پتہ کیسے چلے گا، مقدار کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو اس کو بیان کیا کہ وہ دن کی مقدار کو حجابات کے اٹھا دینے سے اور رات کی مقدار کو حجابات کے گرا دینے سے جانیں گے. ارقائہا یعنی ارقاء الحجب، تو حجابات اٹھا دیے جائیں گے تو وہ معلوم ہوگا کہ اب دن کی مقدار شروع ہو گئی، اور گرا دیے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ رات کی مقدار شروع ہوئی. دوسرے یہ بیان کیا کہ اس وصف کو بیان کیا گیا ہے رزقہم فیہا بکرۃ وعشیہ، دنیا کے حال کے لحاظ سے، کہ دنیا میں عرب میں سب سے زیادہ خوشحال شخص وہ مانا جاتا تھا جس کو صبح و شام آسانی کے ساتھ رزق ملتا رہے. تو بیان کیا گیا کہ دنیا میں جس رزق کے لیے تم تگودو کرتے ہو اور رزق پانے والے کو بہت خوشحال سمجھتے ہو، یہ وہاں آسانی سے فراہم ہوگا. تو اس کو کہا کہ صبح اور شام کا رزق یہ عرب کے نزدیک بہترین زندگی ہے. فوصف اللہ جنتہ بذالک، تو اللہ نے اپنی جنت کو اس سے موصوف کیا. اور کہا گیا کہ صبح و شام کا مطلب ہے ہمیشہ، کہ کہتے ہیں کہ میں فلاں کے پاس صبح شام رہتا ہوں، یہ برابر رہتا ہوں.
اور کہا گیا کہ دوام رزق مراد ہے، جیسے تم کہتے ہو انا عند فلان میں کہتے ہوں عشیہ، میں فلاں کے پاس صبح شام رہتا ہوں، مراد لیتے ہوں ہمیشہ۔ اب آگے ہے تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیہ، نورث کا مفعول ہے من کان تقیہ، اور پہلا مفعول نورثھا وہ حذف ہو گیا ہے کہ وہ جو التی کی طرف عائد ہوگا کہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو پرہیزگار ہو۔ تو وارث ہونے کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص فوت ہو جائے اور دوسرا اس کی جگہ آ جائے، تو وہاں وراثت کا حقیقی معنی پایا جاتا ہے، اور اس کا مال وہ جو ہوگا وہ اس کی میراث بن جائے گا۔ تو یہاں کون فوت ہو رہا ہے اور کون اس کی جگہ آ رہا ہے یہ تو حقیقتاً ہے نہیں، تو اس کو کہا کہ یہ تشبیہ کے طور پر ہے، جیسے کہ اصل شخص فوت ہو جاتا ہے پھر دوسرا اس کے مال کی میراث پاتا ہے، تو اسی طریقے سے متقین کا عمل تو یہ فوت ہو چکا، ختم ہو چکا کہ عمل جو عرض ہے اور عرض جو ہے وہ دائم نہیں ہوتا ہے، تو دنیا میں جو کچھ انہوں نے عمل کیا وہ تو ختم ہو چکا ہے، اب اس کا ثمرہ اور فائدہ جو ہوگا وہ وہاں پائیں گے، تو اس عمل کا یہ ثمرہ ہوگا۔ تو یہ ایسے ہی ہوا جیسے کہ موروث کے بعد اس کی ملک وارث کو ملتی ہے، تو ویسی جو اعمال ان کے تھے ان کا ثمرہ اور فائدہ یہ متقین پائیں گے۔ تو اس لیے تفسیر کی نجعلھا میراث اعمالہم یعنی ثمرتھا و عاقبتھا، یعنی ہم جنت کو ان کے اعمال کی میراث کر دیں گے۔ پھر میراث آیا، اور میراث کا حقیقی معنی مراد نہیں ہوتا، اس لیے کہا یعنی ان کے اعمال کا ثمرہ اور انجام کر دیں گے۔ اور ایک توجیہ اور کی گئی ہے کہ وراثت کا اصلی معنی اس سے ظاہر ہو، کہا گیا کہ وہ ان مقامات کے وارث ہوں گے جو اہل نار کے لیے تھے اگر وہ ایمان لاتے، اور وہ کفر کیا تو جہنم میں گئے، تو کفر جو ہے حکم الموت ہے، تو گویا کہ وہ موت پا گئے اور یہ ان کی جگہ لے گئے، تو اس وجہ سے یہ وارث ہوئے۔ اس کو قیلہ سے بیان کیا ہے۔ حدیث میں یہ آیا ہے کہ ہر شخص کے لیے جنت میں بھی ایک مقام ہوگا، دوزخ میں بھی ایک مقام ہوگا، اور جب ایمان عمل صالح والوں کو جنت میں داخل کرنا ہوگا تو اس سے پہلے ان کو دوزخ کی جگہ دکھائی جائے گی، اور کہا جاتا کہ اگر تم ایمان عمل صالح والے نہ ہوتے تو یہ جگہ دوزخ کی تم کو ملتی، جیسا کہ اس سے پہلے کی طرح یہ عمل حضرت کی تفسیر میں، اور دوزخ والوں کو جنت والی جگہ دکھائی جائے گی کہ اگر تم ایمان عمل صالح والے ہوتے تو یہ جگہ تم کو دکھائی جائے گی تاکہ ان کی حسرت میں اضافہ ہو۔ تو اب جو کفر والے ہوں گے ان کی جگہ ان کو کفر کی وجہ سے ملیں گی نہیں، وہ تو جہنم میں چلے جائیں گے، اب ان کی جگہ یہ مومنین کو ملیں گی، تو یہ گویا کہ ان کے وارث ہوئے، اور کفر کی وجہ سے گویا کہ ان کی موت واقع ہوگی اور یہ ان کی وراثت پانے والے ہوئے۔ اس میں یہ لازم آتا ہے کہ پوری جنت نہیں بلکہ خالی اتنی جنت جو اہل کفر کے حصے میں آنے والی تھی اتنے کے یہ وارث ہوں گے، اور یہاں تلک جنت التی نورث من عبادنا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری جنت کے یہ وارث ہوں گے، اور اس قول پر یہ لازم آئے گا کہ صرف اتنے حصے کے وارث ہوں گے جو اہل کفر کے تھے، اس لیے اس کو قیلہ سے بیان کیا ہے، جو من کان تقیًا عن الشرک، یہ شرک سے بچنے والا ہو، کیونکہ فاسق بھی ہے تو ایک وقت وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، اس کی شان نزول بیان کی ہے۔ اخرجہ احمد والبخاری و مسلم و عبد بن حمید و ترمذی و نسائی ابن جریر وغیرہ۔ حضرت بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبریل آپ کے لیے کیا چیز مانے ہے اس سے کہ ہماری ملاقات اس سے زیادہ کریں جتنی ملاقات کرتے ہیں، جتنی بار آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم اترتے نہیں ہیں مگر اپنے رب ہی کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا و ما خلفنا وما بین ذالک، اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے، جو ہمارے پیچھے ہے، جو اس کے بیچ میں ہے، تو آگے پیچھے کے درمیان یعنی جس مقام میں ہم ہیں وہ بھی اسی کا ہے، جو آگے پیچھے ہے وہ بھی اسی کا ہے۔ وما کان ربک نسیہ، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اب تنزل کا مطلب کیا ہے؟ تو ایک تو مطلقاً اترنا، اور دوسرے کے تفاعل سے، اور تفاعل جو ہے وہ آہستہ آہستہ تدریجاً کام کرنے کو کہا جا سکتا ہے، جیسا گھونٹ گھونٹ کر کے کیا،
تو یہاں تنزل کا معنی وقفے وقفے سے اترنا، اور یہی یہاں کے مناسب ہے کیونکہ وہ وقفے وقفے سے آتے تھے، تو اس کے لحاظ سے تنزل کا وہی معنی مراد ہوگا۔ تنزل کے دو معنی ہیں، ایک تو النزول علی محل، مہلت کے ساتھ اترنا، اور ایک نزول علی اطلاق، مطلقاً اترنا، اور پہلا یہاں زیادہ مناسب ہے، یعنی ان نزولنا فی الاحاین وقتاً غب وقت لیس الا بعمد اللہ، غب کے معنی بعد، جیسے زرنی غبن تزدد حبن، تو غب کے معنی ناغا دے کر کے وقفہ کر کے ملنا۔ اور حین کی جمع احیان، احیان کی جمع ہے احاین، جمع الجمع ہے، یعنی ہمارا اوقات میں اترنا ایک وقت کے بعد دوسرے وقت میں یہ نہیں ہے مگر اللہ ہی کے حکم سے، اور جب اس کے حکم سے ہے تو جب حکم ہوتا ہے تبھی ہم آتے ہیں، اس کے ماسوا میں نہیں آتے ہیں، اور اسی کے حکم پر ہم گردش کرتے ہیں، چلتے ہیں، اس لیے کہ سب کچھ اسی کی ملک ہے۔ جب اس کی ملک ہے تو اس کی ملک میں ہمارا چلنا پھرنا بغیر اس کے حکم کے نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کو کہا کہ لہو ما بین ایدینا، یعنی لہو ما قدامنا و ما خلفنا من الاماکن، تو ما سے مراد وہی جگہ ہیں، مکان کی جمع امکنہ، امکنہ کی جمع اماکن، یہ بھی جمع الجمع ہے، یعنی اسی کے ہیں وہ مقامات جو ہمارے آگے ہیں، جو ہمارے پیچھے ہیں، وما نحن فیہا، اور وہ مقامات جن میں ہم ہیں، تو ہم مالک نہیں ہیں اس بات کے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوں، الا بامر الملک و مشیتہ، مگر بادشاہ مطلق کے حکم اور اس کی مشیت ہی سے۔ پھر آگے جو وما کان ربک نسیہ، اس کا کیا مطلب؟ رب بھولنے والا نہیں، اس کو کہا کہ وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمارے جائیں اس کو پتہ نہ چلے، وہ ہر چیز کی نگہداشت رکھنے والا، ہر ایک کا علم وہ نگہداشت رکھنے والا، ہر حرکت و سکون کا، اور جو حالات پیدا ہوتے ہیں ان سب کا علم رکھنے والا ہے۔ العالم بکل حرکت و سکون وما یحدث من الاحوال، تو یہ ما یحدث جو ہے حرکت پر یا کلے پر معطوف ہوگا کہ وہ نگہداشت رکھنے والا اور ہر حرکت و سکون کو، اور جو کچھ احوال ہیں اس میں پیدا ہوتے ہیں ان سب کو جاننے والا ہے۔ لا تجوز علی الغفلۃ والنسیان، اس کے اوپر غفلت و نسیان ممکن نہیں ہے۔ فَأَنَّا لَنَا أَن نَتَقَلَّبَ فِي مَلَكُوتِهِ إِلَّا إِذَا أَذِنَ لَنَا فِيهِ، تو ہمارے لیے کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی بادشاہت میں گردش کریں مگر جب کہ وہ ہمیں اس کا اذن دے دے۔ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر ہو، تو اب یہ رب السماوات یا تو ربک سے بدل ہو، اور ربک جو ہے کانا کے اسم ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہی مرفوع ہوگا، یا کہ ہوا رب السماوات مبتدا مقدر کی خبر ہو تب بھی مرفوع ہوگا، تو یہ ربک سے بدل ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے، مبتدا محذوف کو ظاہر کیا، یعنی ہوا رب، وہی آسمان اور زمین کا رب ہے۔ پھر فرمایا فاعبد ہو، تو فا جو ہے یہ ماں باپ کا مقابل وہ مرتب کرتا ہے کہ یہ ترتب کیسے ہوگا، اس کو ظاہر کیا کہ اپنے رسول سے فرمایا کہ جب تم نے جان لیا کہ وہ ان صفات سے موصوف ہے تو اسی کی عبادت کرتے رہو، یعنی اس کی بات پر ثابت قدم رہو، کیونکہ رسول کی بات کرتے ہی تھے۔ فاعبد ہو کا مطلب عبادت کو دائم رکھو، فثبت علی عبادتی، اس کی عبادت پر ثابت رہو، واستبر عبادتی، اور اس کی عبادت کے لیے صبر کرو، یعنی عبادت کی راہ میں مشکلات آئیں تو ان کو برداشت کرو۔ اصبر علی مکافات الحسود لعبادت المعبود، حاسد کی جمع حسود، اور حسود فاعل کے وزن پر مبالغہ کے صیغہ بھی بن سکتا ہے کہ حسد کرنے والے کی مدافعت پر معبود کی عبادت کے لیے صبر کرو۔ واصبر علی المشاق لاجل عبادت الخلاق، اور خالق کی عبادت کے لیے مشقتوں پر صبر کرو تاکہ تم اس کی بجاوری پر قادر ہو، اور اگر حاسدوں کے دفعیے میں لگ گئے یا مشقتوں میں اس سے گھبرا گئے تو عبادت چھوٹ جائے گی۔ پھر آگے هل تعلم له سمیہ، کیا تم کسی کو اس کا ہم نام جانتے ہو؟ سمیم، تو ایک تو یہ ہے، یا سمی کا معنی مشابہ اور نظیر ہو، جیسا کہ اس سے پہلے گزرا وَلَمْ نَجْعَل لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا میں، تو کیا اس کے مشابہ اور نظیر کسی کو جانتے ہو؟ جب اس کا کوئی مشابہ اور نظیر نہیں، وہی ایک ہے، تو عبادت بھی وسیع ایک کی ہوگی۔ شبیہن و مثلاً، پہلی تفسیر یہ کی
کیا اس کے سمیع یعنی اس کے مشابہ اور مثل کسی کو جانتے ہو یا اس کا ہم نام کسی کو جانتے ہو، یعنی کوئی اس میں اللہ سے اس کے سوا بھی موسوم ہے یعنی نہیں ہے، تو استفہام برائے انکار ہے، اس لیے کہ یہ اسم معبود برحق کے ساتھ خاص ہے، یعنی جب یہ صحیح ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے، توجہ اللہ معبود توجہ العباد العبادہ اللہ ہوا وحدہ لم یکن بد من عبادتی والاستبار علی مشاقہا، یعنی جب یہ صحیح ہے کہ کوئی ایسا معبود نہیں ہے جس کی طرف بندے عبادت کو متوجہ کریں مگر وہی ایک، تو اس کی عبادت سے اور اس کی مشقتوں پر صبر کرنے سے مفر نہیں ہے۔ اب آگے جو آیت آ رہی ہے اس کی شان نزول بیان کی ہے، یہ تو لکھیں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا، پھر زندہ نکالا جاؤں گا۔ تو یہ قول کس کا ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں، یہاں مصنف نے ایک ذکر کیا ہے کہ فتح یفت و فتن کے معنی ہڈی کو ریزہ ریزہ کرنا، کسی چیز کو ریزہ ریزہ کرنا، تو ابی بن خلف نے ہڈی لے کر کے ریزہ ریزہ کی، پھر کہا انبعث بعد ما سرنا کذا، کیا ہم اٹھائے جائیں گے، زندہ کیے جائیں گے اس کے بعد کی اس طرح ہو چکے ہوں گے، یعنی مرنے کے بعد تو سب ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور ریزہ ریزہ ہونے کے بعد پھر حیات کیسے ہوگی؟ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ انسان ایسا کہتا ہے، اور جواب اس کا اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، کیا انسان اس کو یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا فرمایا جبکہ کچھ بھی نہیں تھا؟ تو جب بالکل نیست اور معدوم تھا اور اس کے بعد اس کو وجود بخشا اور یہ واقع ہو گیا، تو اب اس کے بعد کچھ تو ہوگا، ریزہ ریزہ ہو کر کے بھی بکھرے ہوئے ذرات کی شکل میں تو ہوگا، پھر اس کو پہلی حالت پہ لانا یہ کیا مشکل ہے؟ جب معدوم سے موجود کرنا یہ پہلے ہو چکا اور واقع ہے، مشاہد ہے، تو پھر اس کے بعد فنا ہوگا، تو فنا ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی ذرے کی شکل میں موجود ہوگا، تو اب اس کے بعد پھر پہلی حالت پر لانا یہ کیوں کر ناممکن ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا، یہ اسی کا جواب ہے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ بعض پر اتنی اختصار کے ساتھ دلیل نہیں لائی جا سکتی ہے۔ ایسی دوسری جگہ آیا ہے قل یحییها الذی انشأها اول مرہ، یہ من یحیی العظام وہی رمین کی ہڈی بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرے گا، تو اس کا جواب یحییها الذی انشأها اول مرہ، کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار وجود بخشا ہے۔ تو یہ اختصار میں سارا جواب ہو گیا۔ اب یہاں ترکیب اس کو بیان کیا ہے، اذا ما متو، تو ما تو زائد ہے تاکید کے لیے، اور اذا مضاف ہے، ما بعد مضاف ہے، مضاف مل کر کے کسی کا یہ مفعول فی بنتا ہے، ظرف ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے کوئی عامل چاہیے۔ اب اس کا عامل کیا؟ اخرجو فعل مضارع جو بعد میں آ رہا ہے، تو اس کو کہا ہے کہ وہ عامل نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لسوف میں لام ابتدا ہے، اور لام ابتدا کا ما بعد جو ہوتا ہے وہ اس کے ماقبل میں عمل نہیں کرتا ہے، تو اخرجو تو لام ابتدا کے بعد آ رہا ہے، اور اذا جو ہے اس کا ماقبل ہے، تو یہ ماقبل میں عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں کرے گا۔ تو عامل کون ہوگا؟ یہ اس پورے جملے سے مفہوم ہوتا ہے، یعنی نبعثو اذا ما متو، کیا مجھ کو زندہ کیا جائے گا جب میں مر جاؤں گا؟ تو وہ نبعثو یا ابعثو یہ عامل ہوگا۔ تو اذا میں عامل وہ ہے جس کے اوپر کلام دلالت کر رہا ہے، وہ ہے ابعثو، یعنی اذا ما متو ابعثو، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر اٹھایا جاؤں گا، زندہ کیا جاؤں گا؟ اور اخرجو سے اس کا منسوب ہونا ناجائز ہے، ممتنع ہے، اس لیے کہ لام ابتدا کا ما بعد اس کے ما قبل میں عمل نہیں کرتا ہے۔ تم الیوم لزید قائم نہیں کہو گے، یعنی قائم کا معمول الیوم ہو تو یہ لام سے پہلے آ گیا تو یہ نہیں ہو سکتا ہے، بعد میں ہو لزید قائم الیوم تو یہ ہو سکتا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ لام ابتدا جب فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے تو حال کا معنی ہو جاتا ہے، جیسے انی لآتیکا، بے شک میں تمہارے پاس آتا ہوں،
انک لذاہب الی ابیک، انک لتذهب الی ابیک، بے شک تم اپنے باپ پر جاتے ہو، تو حال کا معنی ہوتا ہے. تو یہ لام ابتدا ہے اور اخرج فعل مضارع ہے، تو حال کا معنی ہونا چاہیے، لیکن سوف بھی اس کے ساتھ ہے. اب سوف یہ استقبال کے لیے متعین ہے، تو سوف کی وجہ سے لام میں جو حالیت کا معنی تھا وہ نہیں حاصل ہوگا، بلکہ صرف تاکید کا معنی رہ جائے گا. اس کو کہا کہ لام ابتدا جو مضارع پہ داخل ہوتا ہے وہ حال کا معنی دیتا ہے اور مضمون جملہ کی تاکید بھی کرتا ہے. دو کام کرتا ہے، ایک تو حال کا معنی اور دوسرا مضمون جملہ کی تاکید. تو جب یہ لام ابتدا حرف استقبال صوفہ کے ساتھ جمع ہوا تو صرف ایک کام کے لیے رہ گیا، تاکید کے لیے خالص ہو گیا اور حال ہونے کا معنی مزمحل ہو گیا. اور ماں جو اذا ماں میں ہے یہ بھی تاکید کے لیے ہے. تو تاکید کی تفسیر کی، گویا کہ اس نے کہا حقاً، کیا واقعی ہم اپنی قبروں سے زندہ ہونے کی حالت میں نکالے جائیں گے. متو اس کی تفسیر کی، ہینا یتمکن فین الموت والہلاک، جبکہ ہمارے اندر موت اور ہلاکت جگہ پکڑ چکی ہوگی، قرار پذیر ہو چکی ہوگی. تو یہ استفہام برائے انکار ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ہے. علی وجہ الاستنکار والاستبعاد، یہ انکار اور بعید ٹھہرانے کے طور پر ہے. اب اذا ما متو یہ بعد میں ہوتا، لسوف اخرج اذا ما متو یوں ہوتا. پہلے کیوں ہوا؟ تو پہلے ہونے کی وجہ بیان کی کہ محل انکار یہی ہے کہ مطلق اٹھنے کا انکار نہیں، مرنے کے بعد اٹھنے کا ان کو انکار تھا. تو چونکہ یہی محل انکار تھا اس لیے اس کو مقدم کیا. جیسے بعد طول تجربت تنخدع بہذی زخارف، کیا طول تجربہ کے بعد بھی رنگینیوں سے فریب خوردہ ہوتے ہو؟ تو فریب خوردہ ہونا تو کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن تجربہ کے بعد فریب خوردہ ہونا یہ بعید ہے، اس لیے اس کو پہلے ذکر کیا عبادت طول تجربہ، اور اے استفہام برائے انکار ہے. تو اس کو کہا ہے کہ تقدیم الظرف و ایلاء حرف الانکار. ظرف یعنی اذا کو مقدم کرنا، ولا یلی ولین متصل ہونا، اور اولا یلی اعلان متصل کرنا. ظرف کو مقدم کرنا اور اس کو حرف انکار سے متصل رکھنا. من قبل ان ما بعد الموت، اس جہت سے ہے کہ ما بعد موت ہی حیات کے قابل انکار ہونے کا وقت ہے، اور اسی جہت سے ان کا انکار آیا ہے. مطلق حیات کے منکر نہیں ہے، لیکن مرنے کے بعد والی حیات کے منکر ہیں. تو چونکہ یہ انکار اسی طرح سے تھا اس لیے اس کا ذکر پہلے آیا. اب اس کے بعد اس کا جواب دیا گیا، اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا.